اس طرح سوا سپارے کے حساب سے پارے کے اعتبار سے چھٹا پارا، چھٹے پارے سے تلاوت شروع ہوئی اور ساتویں پارے کا اعتبار بھی پڑا ہے۔ ہمیں آغاز کرنا ہے بات کا سورہ انفسا سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ کے آغاز میں یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کا ایک جوڑا بنایا۔ انسان کو پیدا کیا پھر اس کا ایک جوڑا بنایا، یہ آدم و حوا، اور اس سے پھر انسانی معاشرے کو پھیلایا۔ تو یہاں پر دو باتیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں کہ اس معاشرے کو متحد رکھنے کے لیے اللہ اس خالق ہے کائنات کا، اور اس نے رحم کا جذبہ پیدا کیا ہے انسانوں کے دلوں میں۔ تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا واسطہ دے کر کے آدمی ایک دوسرے سے حقوق مانگتا ہے۔ ایک اللہ کا واسطہ دے کر کہ تم قانونی طور پر مجھے اپنا حق نہیں دے رہے ہو، میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو، تو جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی رب نے مجھے بھی پیدا کیا۔ ہم دونوں کا خالق ایک ہے، تو اس کے نام سے تمہیں چاہیے کہ میرا حق مجھے دو۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ رشتہ داروں میں جب ناانصافی کا معاملہ آتا ہے اور کسی کو حق نہیں دیا جاتا تو وہ دنیا میں بھاگ دوڑ کرنے کے بعد یہی بات آ کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارا خون کا رشتہ دار ہوں اور اس رشتے رحم کی وجہ سے مجھے اپنا حق دو۔ قرآن نے بتایا کہ یہ دو چیزیں عام ہیں اور اسی سے معاشرہ متحد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دو کمزور طبقوں کے حقوق کا تحفظ فرمایا گیا ہے۔ ایک طبقہ ہے یتیموں کا۔ اس زمانے میں کثرت کے ساتھ یتیم ہوتے تھے، اس لیے جنگیں ہوتی تھی، لوگ شہید ہو جاتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی اولادیں، ان کی سرپرستی کا، سنبھالنے کا، ان کی جو وراثت ملتی ہے اس کی حفاظت کا، یہ تمام معاملات ہیں۔ یتیم جو بالغ نہیں ہوتا، بچہ یا بچی، اس کے باپ وفات پا جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے کہ سرپرست نہیں رہا۔ لیکن بڑے ہو کر کے جو بالغ ہیں ان کے ماں باپ اگر وفات پا جائے تو ان کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ جس طریقے سے ہمارے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، وہ بھی یتیم ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے بالغ ہیں، یہ یتیم نہیں۔ مال تو یتیموں کی طرح کھا رہے ہیں لیکن اصل میں وہ یتیم نہیں۔ قرآن کریم نے یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس یتیم کے سر پہ اتنی ہی صدقے کا، نیکیوں کا ثواب اللہ سے عطا فرمائے گا۔ یہ طبقہ قابل رحم ہے اور جن کی پرورش کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ان کا وراثت کا مال ہے تو اس کی حفاظت کرو اور اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے اور اس کو بڑھاؤ، ان کو منافع دو۔ ایسا نہ ہو کہ رتی مال جو ہے بیکار ہو، ان کے حصے میں آئے اور اچھا مال تم لے لو۔ اس طرح کا کوئی عمل تم نہ کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کرو۔
تو تم سمجھتے ہو کہ اگر میں یہ پیسے اس کے حوالے کر دوں گا تو یہ اس کو ضائع کر دے گا، تو پھر کو مال نہیں دو جب تک وہ عقلی طور پر بالغ نہ ہو جائے، اور ان کے مال میں سے تم اتنا کھا سکتے ہو جتنا تمہاری ضرورت ہو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے تو یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ اور اسی طرح اس کے بعد عورتوں کا طبقہ ہے، یہ صنف نازک ہے اور ان کے حقوق کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی زمانے میں یا پہلے زمانے میں عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اسلام نے آ کر کے عورت کے حقوق کا تحفظ کیا اور وراثت کا حق دیا، اور یہ بتایا کہ عورت کی وراثت کا حق ہے اور ان کو دیا کرو۔ البتہ یہ کہا گیا قرآن میں کہ ایک للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ جو ہے وہ کامل ہوگا، 2 حصے ہوں گے، اور بیٹی کا 1 حصہ ہوگا۔ یا یوں سمجھے کہ لڑکے کا حصہ مکمل ہوگا، لڑکی کا حصہ آدھا ہوگا۔ اس پر لوگوں نے اعتراضات اٹھائے کہ اسلام نے لڑکی کا مرتبہ کم کر دیا، اس کو آدھا کیوں دیا، لڑکے کو پورا کیوں دیا؟ تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ باپ کے وفات کے بعد وہ لڑکا جس پر ذمہ داری آتی ہے وہ باپ کے قرضوں کا بھی ذمہ دار ہے، باپ کے معاملات کا بھی ذمہ دار ہے، اور اپنے ننیال اور ددیال کے جو رشتے دار ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی وہ ذمہ دار ہے۔ معاشرے میں وہ چلتا ہے، جاتا ہے آتا ہے، ادھر اور باہر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، اور بیٹی جو ہے وہ بالآخر شادی ہو کر کے دوسرے کے گھر میں چلی جائے گی، اس کا نام نفقہ اس کے ذمے شوہر کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ اس لیے ان کو اتنا دیا جتنی ان کی ضرورت تھی، بیٹے کو اتنا دیا جس کی اتنی ضرورت تھی۔ اسی طرح تفصیل کے ساتھ پھر اسی سورۃ کریمہ میں 8 نسبوں کو محرم قرار دیا گیا ہے کہ یہ 8 نسب ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح جو نسب سے حرام ہے وہ دودھ پینے سے بھی حرام ہے۔ مثلا ایک عورت نے کسی اور کے بچے کو دودھ پلایا تو جس بچے کے ساتھ اس نے دودھ پیا یا بچی کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور ان کی اولادوں کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رضائی بھائی کہلاتے ہیں، دودھ شریک بھائی کہلاتے ہیں، ان کا نسب اور رشتہ بھی اسی طرح کا ہے۔ قرآن کریم آج میں نے صبح درس دیا تھا یا گرمی میں ہمارے ساتھی آئے تھے، اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے قرآن میں، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورت کا سرپرست ہے، بیوی کا، گھر کا، خاندان کا، نگہبان ہے، محافظ ہے، حاکم ہے۔ یہ گھر ایک چھوٹی سی ریاست ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ سیاست کا سربراہ کون بنے، عورت بنے یا مرد بنے۔ اگر عورت کو ہم سربراہ بناتے ہیں تو پھر معاملہ اسی طرح آتا ہے کہ اس کے اپنے معاملات ذاتی ہیں اور وہ باہر نہیں نکلتی، وہ تگودو اتنی نہیں کر سکتی جتنا مرد تگودو کر سکتا ہے۔ اس لیے اس گھر کی ریاست کا سربراہ مرد کو ہی ہونا چاہیے۔ یہ صرف سربراہ گھر کے معاملے میں حفاظت، نگہداشت، سرپرستی کے حوالے سے، اس لیے وہ نام نفقے کا ذمہ دار بھی، اپنے بچوں کے بھی اور اپنی بیوی کے بھی، اور عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن بعض معاملات میں عورت کے معاملات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثلا مرد اپنے بچوں کو کی پرورش اس طرح نہیں کر سکتا جو بیوی کر سکتی ہے، عورت کر سکتی ہے، ماں کر سکتی ہے۔ تعلیم اندر کے ماحول کو
جانے کے بعد بھی وہ اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کے مال کی اور اس کے عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اور پھر اسی طرح اس صورت کریمہ میں بہت سارے دوسرے مسائل معاملات بیان ہوئے۔ سورہ المائدہ میں بھی اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے دین اسلام سے اللہ نے فرمایا راضی ہو گیا۔ یہ اس سورت کی وہ آیت ہے جو رسول اللہ کے آخری حج میں، جو آخری حج تھا آپ کا، پہلا بھی وہی تھا آخری بھی وہی تھا، مزدلفے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اب دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ تو کیا خدا کی دوسری نعمت ہمیں نہیں ملے گی؟ کیا خدا کی نعمتیں ہمیشہ ملتی رہیں گی انسانوں کو، کائنات کو؟ یہاں اس نعمت سے مراد ہے نبوت و رسالت، کہ نبوت و رسالت کی جو نعمت ہے وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین کو بھیج کر کے میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا، نہ کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ یہ اتمام نعمت ہے، اکمال نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو قرآن میں کہا گیا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نے قتل کیا، نہ پھانسی چڑھایا، وہ مشتبہ ہو گئے، اس میں شک میں پڑ گئے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ بھی انسان تھے، کھانا کھاتے تھے اور ضروری جو انسانی ضروریات ہیں وہ ان کی حاجت ان کو بھی ضرورت پڑتی تھی، تو تم اس کو کیسے اللہ مانتے ہو یا اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورہ مائدہ کا اختتام ہوا۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ